بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ارے کم بخت ماری، اب اٹھ بھی جا، کب تک یوں پڑی پڑی سوتی رہے گی؟ خالہ نے دو ہاتھ دیے کلثوم کو تو بیچاری نیند میں سے کانپ کر اٹھ بیٹھی اور خوف سے گھبراتے ہوئے بولی، جی جی چچی۔ وہ بولی، اب زبان بھی کینچی کی طرح چلنے لگی ہے تیری۔ ارے کم بخت، اتنی رفتار سے کام میں بھی ہاتھ چلا لیا کر۔ شکورن کلثوم پہ برسی، مگر خالہ میں تو کام پورا کر کے آئی تھی۔ کلثوم اب بھی گھبرائی ہوئی تھی۔ شکورن نے کہا، دکھاؤں تجھے باورچی خانے کی صفائی کی ہے، کیا وہ تیری ماں کرے گی؟ شکورن بھنائے ہوئے لہجے میں بول رہی تھی، چل اٹھ جا کر صفائی کر، اور ہاں یاد رکھیو، ذرا بھی کسر رہے گی صفائی میں تو میں تجھے صاف کر دوں گی۔ مرتی کیا نہ مرتی کے مترادف کلثوم خاموشی سے باورچی خانے چلی گئی۔ کلثوم 18 سالہ خوبصورت، معصوم اور انتہائی جاذب نظر مگر یتیم لڑکی تھی۔ اس کے والدین اسے اس وقت اکیلا چھوڑ گئے تھے جب اس کی عمر صرف 6 برس ہی تھی۔ تب سے کلثوم اپنی چچی اور چچا کے رحم و کرم پر تھی۔ شکورن کی اپنی کوئی اولاد تو نہیں تھی، شاید اس کا بدلہ وہ ننھی کلثوم سے لے رہی تھی۔ آئے دن طرح طرح سے اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بناتی۔ شکورن تو شکورن، محلے کی لڑکیاں بھی اپنے مذاق کا نشانہ بنانے لگی تھیں، جس کی وجہ سے کلثوم میں ایک احساس محرومی پیدا ہو چکا تھا۔ بس کبھی کبھار بڑے چچا ہی اس کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتے تھے۔ بھیا آدھا کلو پیاز دینا، سبزی والے کو کلثوم کہنے لگی۔ محلے کے اسکول کی طرف متوجہ ہوئی جہاں چھٹی کی گھنٹی بجی تھی اور محلے دار اور تقریباً اس کی ہم عمر لڑکیاں باہر آئی تھیں، کچھ اسے حقارت سے دیکھتے ہوئے اور کچھ باقاعدہ جملے کستی ہوئی گزر گئیں۔ نہ جانے کس بات کا زوم تھا انہیں، جبکہ خوبصورتی میں تو کلثوم کے آگے وہ پانی بھرتی تھیں۔ کلثوم ان کے طعنے سن کر خاموشی سے گھر آ گئی۔ کیا اپنا خصم ڈھونڈنے گئی تھی جو اتنی دیر لگا دی؟ اب میں ہانڈی کب چڑھاؤں گی؟ گھر آتے ہی شکورن کا جملہ نشتر کی طرح کلثوم کے دل میں چپ گیا۔ اب کپڑے دھونے کے لیے بھی مہارانی کو دعوت دینا پڑے گی، چل اب جا کر کپڑے دھو۔ شکورن نے گویا آتے ہی اس پر حکم صادر کر دیا۔ روز کی طرح وہ دن بھی کلثوم کو طعنے سنتے اور کام کرتے گزر گیا۔ اگلے دن کلثوم راشن کی دکان پر گئی، جس کے مالک کی کافی میلی نظر تھی اور وہ اکثر اسے چھیڑا کرتا تھا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا اور دکان کے آس پاس ہجوم بھی نہ تھا۔ دکان پر مالک کے علاوہ کوئی نہیں تھا جس کا اس نے فائدہ اٹھانا چاہا، مگر پھر اچانک ہی وہاں ایک نوجوان آ گیا۔ یہ نوجوان دکھنے میں بہت خوبصورت لگتا تھا، روب ایسا تھا کہ اس کے آتے ہی دکاندار چپ ہو گیا۔ اگلے دن کلثوم بازار سے کچھ چیزیں لینے گئی تو ایک لڑکا اس کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ کافی دیر سے اسے کہہ رہا تھا، مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے، خدارا میری بات سن لو۔ کلثوم نے رک کر اس کی بات سنی تو کہنے لگا، میرا نام طالب ہے، تمہارے محلے میں آئے ہوئے مجھے 1 ہفتہ ہوا ہے۔ دیکھ، میں گھما پھرا کر بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، صاف کہہ رہا ہوں، مجھے تجھ سے محبت ہو گئی ہے، تو مجھے اچھی لگتی ہے۔ اگر ذرا بھی میری باتوں میں سچائی نظر آئے تو کل شام محلے کے پیچھے والے میدان میں آ جانا، وہاں تمہارا انتظار کروں گا۔ کلثوم کچھ کہے بنا تیز قدم اٹھاتی ہوئی گھر آ گئی۔ کیا محبت بھی حقیقت ہوتی ہے؟ میری دنیا تو نفرت، حقارت، تذلیل، مار پیٹ، گالیوں اور طعنوں کے حصار میں ہے۔ ایسے ماحول میں جب ہر کوئی اس سے نفرت کرتا تھا تو طالب کی محبت اسے ایک پناہ نظر آئی، اور پھر اگلے دن وہ اس سے ملنے اس میدان میں پہنچ گئی۔ کلثوم نے اندازہ لگایا کہ طالب کے آنے سے ہی ماحول میں ایک عجیب سی خوشبو پھیل گئی تھی۔ نہ جانے طالب میں ایسا کیا تھا کہ کلثوم اس کی محبت کے پیغام کو ٹھکرا نہ سکی تھی۔ ابھی وہ راز و نیاز کی باتوں میں مشغول ہی تھے کہ کہیں سے کچھ اوباش لڑکے اپنی موٹر سائیکلوں پر آئے اور انہیں دیکھ کر غلیظ جملے کستے ہوئے چلے گئے۔ کلثوم گھبرا گئی اور واپس جانے کے لیے ضد کرنے لگی۔ معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے طالب نے اسے نہ روکا، مگر پھر ملنے کا وعدہ کر کے روانہ کیا۔ ابھی کلثوم میدان سے کچھ فاصلے پر ہی تھی کہ اسے لوگوں کا ہجوم نظر آیا۔ قریب جا کر دیکھا تو وہی اوباش لڑکے زمین پر مرے پڑے تھے۔ کسی نے بتایا کہ تیز رفتار ٹرک سے حادثہ ہو گیا ہے۔ کلثوم گھبراتی ہوئی گھر پہنچی۔
شکر ادا کیا کہ شکورن نہیں آئی تھی، مگر جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی اسے پھر سے وہی خوشبو محسوس ہوئی جیسے طالب کے آنے پر محسوس ہوئی تھی۔ خیر اس نے اس بات پر زیادہ دھیان نہ دیا اور گھر کے کاموں میں مشغول ہو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اچانک شکورن کی زوردار چیخنے کی آواز سے سب جاگ گئے۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی اور کلثوم کے قدموں میں گر گئی اور رو رو کے کہنے لگی، میری بچی مجھے معاف کر دے، کبھی تجھ سے گھر کے کام نہیں کراؤں گی، مجھے معاف کر دے۔ کلثوم شکورن کے اس بدلے ہوئے روپ سے بوکھلا گئی۔ پر چچی کیا ہوا؟ شکورن بولی، کیا بتاؤں میری بچی، رات کو خواب میں ایک سفید سایہ نظر آیا اور کہا کہ کلثوم میری امانت ہے، اگر ذرا بھی تکلیف پہنچی تو اسی دن تیرا جنازہ اٹھ جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد وہ زناٹے دار تھپڑ میرے گالوں پر پڑے۔ یہ کہتے ہوئے شکورن نے اپنے ہاتھ اپنے گالوں پر رکھ لیے۔ شکورن، یہ تو صرف خواب تھا، اس سے ڈرنا کیا؟ چچا بولے، پر کلثوم نے غور کیا کہ چچی کے دونوں گالوں پر واضح انگلیوں کے نشان تھے۔ میں اور کچھ نہیں جانتی، پر آج سے کلثوم گھر کا کوئی کام نہیں کرے گی، چچی نے تقریباً روتے ہوئے کہا اور پھر کلثوم کو گلے لگا لیا۔ اگلے دن صبح سے تو جیسے کلثوم کی کایا ہی پلٹ گئی۔ وہ اٹھی تو ناشتہ تیار تھا۔ شکورن نے اسے رتی بھر کام کرنے نہ دیا۔ یہ سب کلثوم کے لیے بہت عجیب تھا کیونکہ اسے شروع سے ہی کام کی عادت رہی تھی۔ کلثوم بیٹا، گھر میں بیٹھے بیٹھے اکتا گئی ہوگی، جا پاس والے پڑوس میں چکر لگا آ، شکورن بولی۔ اچانک اسے طالب سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا۔ جی چچی کہہ کر کلثوم پھر سے ہلکی پھلکی تیار ہوئی، مقرر وقت پر اسی جگہ جا پہنچی۔ طالب بھی وہاں آ چکا تھا۔ آج کلثوم کافی ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ دونوں نے بہت باتیں کی۔ تم نے کہا تھا کہ تم اسی محلے میں آئے ہو، آخر کہاں سے آئے ہو؟ کلثوم نے پوچھا۔ میں تو بہت دور سے آیا ہوں، شادی کے بعد تمہیں لے چلوں گا، چلو گی نا میرے ساتھ؟ کلثوم نے کہا، یہ لو بھلا، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، جہاں تم کہو گے وہیں میں چلوں گی۔ کلثوم نے تیزی سے جواب دیا۔ اچھا یہ بتاؤ تم کام کیا کرتے ہو؟ اس نے دوسرا سوال داغ دیا۔ میں قریب ہی ایک فیکٹری میں کام کرتا ہوں۔ ارے دیکھو تو میں بھول ہی گیا، تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ یہ کہہ کر طالب نے وہ بات ادھوری چھوڑ دی اور ایک لفافہ کلثوم کی طرف بڑھا دیا۔ اس میں کیا ہے؟ اس نے لفافے کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ گھر جا کے دیکھنا اور اگلی ملاقات پر پہن کر آنا، طالب نے پیار سے جواب دیا۔ کلثوم بھی سوچتے ہوئے کہنے لگی، ہم کب تک یوں ملتے رہیں گے؟ تم کب آؤ گے چچی سے میرا ہاتھ مانگنے؟ بس تم دیکھ لینا، میں بہت جلد آؤں گا، کچھ ضروری کام نپٹا لوں، پھر ہمیں ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ اس نے پیار سے اس کی زلفوں کو سہلاتے ہوئے کہا۔ کافی وقت ہو گیا ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ دونوں آ ہی رہے تھے کہ اچانک طالب رک گیا۔ کیا ہوا؟ تم رک کیوں گئے؟ کلثوم نے پوچھا۔ تم جاؤ، جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے جاؤ، طالب نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ مگر میں اکیلی کیسے جاؤں؟ کلثوم کے ماتھے کی شکن سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی۔ طالب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر کلثوم کیسے گھر آئی اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ گھر آ کر وہ اس کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ ایسا کیا ہوا جو اس نے اچانک مجھے جانے کا کہا۔ اسی سوچ میں اس کی نظر میز پر رکھے ہوئے لفافے پر گئی۔ اس نے پہلے تو پیار سے لفافے کو کھولا۔ اس میں نہایت قیمتی جوڑا تھا، ساتھ ہی اس پر ایک پرچہ تھا جس پر اس جوڑے کو اگلی ملاقات میں پہن کر آنے کی ہدایت تھی۔ مگر اگلی صبح ہی محلے میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ 3 الگ الگ گھر کی جوان لڑکیاں ایک ساتھ انتقال کر گئیں۔ وجہ کسی کی سمجھ میں نہ آئی، پر ان تینوں کے چہرے سیاہ ہو چکے تھے۔ کلثوم بھی ان کے یہاں گئی تھی۔ کلثوم انہیں پہچان گئی۔ یہ وہی تھی جو کلثوم پر جملے کسا کرتی تھی۔ شام کو حسب معمول کلثوم کی طالب سے ملاقات تھی۔ حسب ہدایت وہ وہی جوڑا پہن کر گئی جو طالب نے کہا تھا۔ طالب نے اسے دیکھ کر کہا، میرے کل والے برتاؤ نے تمہیں اداس کر دیا ہے۔ تو وہ کہنے لگی، پتہ ہے آج محلے میں 3 جوان لڑکیاں انتقال کر گئیں۔ پھر وہ سارا وقت اس کو تسلیاں دیتا رہا اور کلثوم حسب معمول گھر آ گئی۔ اب کلثوم کے چچا کی نوکری ختم ہو گئی تھی، مگر گھر کیسے چل رہا تھا انہیں خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔
کبھی آٹے کے ڈبے سے پیسے ملتے، کبھی الماری سے، کبھی کہاں سے تو کبھی کہاں سے۔ شکورن کو خرچے کے پیسے مل رہے تھے تو اس نے بھی اس بات پر زیادہ غور نہ کیا کہ یہ ضروریات کیسے پوری ہو رہی ہیں۔ کلثوم کی ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہا، ہر ملاقات ان کی محبت کو مضبوط کر رہی تھی۔ طالب کے آنے سے کلثوم کی زندگی بدل گئی تھی۔ اس تبدیلی کو شکورن کے ساتھ ساتھ محلے کی دوسری لڑکیوں نے بھی محسوس کیا تھا۔ ایک وقت وہ بھی آیا جو لڑکیاں کلثوم سے بات تک کرنا گوارا نہ کرتی تھیں، اب وہ اس سے دوستی کی طالب ہو گئیں۔ تم روز کہتے ہو کہ اب آؤں گا تب آؤں گا، پر آتے نہیں، کلثوم نے بچوں کی طرح شکایت کرتے ہوئے طالب سے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا تمہارے گھر والے مجھے قبول کریں گے؟ طالب نے پوچھا۔ ارے کیوں نہیں کریں گے؟ کیا کمی ہے تم میں؟ جوان ہو، خوبصورت ہو، بس تھوڑے بدھو ہو، کلثوم نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا۔ اور اگر تمہارے گھر والوں نے رشتے سے منع کر دیا پھر؟ تم بڑی بدشگونی والی باتیں کرتے ہو، کلثوم نے اسے ٹوکا۔ اچھا سنو، کل میں تمہارے گھر آ رہا ہوں، اس نے کہا تو کلثوم کا چہرہ مارے شرم کے لال پڑ گیا، اور پھر اگلے دن اس نے اپنا وعدہ واقعی سچ کر دکھایا۔ مقرر وقت پر طالب آیا، چچا چچی سے رسمی گفتگو کی، پھر کلثوم چائے لے کر آئی۔ اس نے وہی جوڑا پہنا تھا جو اسے طالب نے دیا تھا۔ طالب نے باقاعدہ رشتہ مانگا۔ اس نے بڑے ہی اطمینان سے محبت کا اظہار اس کے چچا چچی کے سامنے کر دیا۔ لیکن شادی سے پہلے میں آپ کو ایک ایسی بات بتانا چاہتا ہوں جو شاید آپ کو عجیب لگے، مگر یہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے۔ وہ یہ کہ میں اس دنیا کا نہیں ہوں، میں ایک جن زاد ہوں۔ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ شکورن گھبرا گئی۔ ارے چچی، ان کی تو عادت ہے مذاق کرنے کی، کلثوم نے کہا۔ تو وہ بولا، یہ مذاق نہیں ہے، اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے میں کچھ حقائق آپ کے سامنے پیش کروں گا جو میرے جن ہونے کی تصدیق کریں گے۔ پھر وہ کلثوم کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا تمہیں وہ لڑکے یاد ہیں کلثوم، جنہوں نے تم پر جملے کسے تھے؟ میں نے ہی ان کو جہنم واصل کیا تھا۔ جو لڑکیاں تمہارا مذاق اڑاتی تھیں، ان کی موت کا ذمہ دار بھی میں ہوں۔ چچی کے خواب میں بھی کوئی اور نہیں آیا تھا، وہ میں ہی تھا، اور تو اور تمہارے گھر کی مالی پریشانی کو بھی میں نے ہی حل کیا تھا۔ کلثوم حیرت سے طالب کو دیکھ رہی تھی۔ اب آپ چاہیں تو کلثوم کا ہاتھ مجھے سونپ دیں، فیصلہ آپ کا ہے۔ اتنے میں کلثوم اٹھی اور طالب کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ فیصلہ میرا ہے، جب میں آپ سے محبت کرتی ہوں تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کس دنیا کے ہیں؟ اب مجھے آپ جہاں لے جائیں گے یہ میرا نصیب ہے۔ چچی نے بہت سمجھایا اور کلثوم نہ مانی۔ کلثوم نے طالب کا ہاتھ تھاما اور دونوں گھر سے رخصت ہو گئے۔ وہ دن اور آج کا دن نہ کسی نے کلثوم کو دیکھا اور نہ ہی طالب کو۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔